اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر لکھی گئی کتاب حال سفر از فرش تا عرش، ایک بہت ہی خوبصورت کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جو راہ سلوک کے مسافروں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی سفر ہے اس کی داستان ہے، بلکہ طریقت کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کتاب حال سفر کے پیج 64 پر فرماتے ہیں، انسان کے حصول علم کے لیے 3 ذرائع ہیں: حواس ظاہری، وہم و عقل اور نور بصیرت۔ حواس ظاہری سے حاصل کیا جانے والا علم احساس و مشاہدے پر مبنی ہے، اور عقل و وہم سے حاصل ہونے والا علم معلوم سے مجہول کی طرف انتقال کے طریقے پر ہوتا ہے، اور نور بصیرت سے حاصل ہونے والے علم کا ذریعہ غیب سے تلقی روحانی ہے۔ وہی تحدیث و تفہیم، فراست، ذوق، معرفت، علم لدنی، کشف و الہام اور وجدان تلقی روحانی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تصوف و سلوک میں وحی جلی کے سوا تلقی عن الغیب کی تمام اقسام کشف و الہام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ وحی جلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی، مگر کشف و الہام باقی رہ گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان متبعین کو نصیب ہوتا ہے جنہیں خوبی قسمت سے کسی مرد کامل کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی نسبت عطا ہو جائے اور قلب سلیم کی دولت میسر آ جائے۔ کیونکہ قلب سلیم کے حواس بیدار ہوتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے علوم باطنی کا ادراک کرتا ہے۔ تفسیر کبیر میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاشفات کا دروازہ اللہ کے ان خاص بندوں پر کھلتا ہے جن کو شیخ کامل میسر آ جائے، طلب صادق اور عزم و استعداد ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کشف کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو تقوی کے وصف کے ساتھ ذکر الہی پر مواظبت اختیار کرے۔ موصوف مثال دیتے ہیں کہ ایک حوض میں نالیوں کے ذریعے باہر سے پانی آ رہا ہے، یہ ظاہری علوم ہے۔ اس کی تہ میں ایک سوتا ہے جس سے فوارے کی طرح پانی اچھلتا ہے، یہ علم باطن ہے۔ یہی علم ہے جس کو علم لدنی، کشف اور علم غیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی واز 19 میں فرماتے ہیں، جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا اور یقین جم جاتا ہے، وہ قیامت کے معاملات جن کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے قلب کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جنت اور دوزخ کو، وہ دیکھتا ہے سور کو اور اس فرشتے کو جو اس پر تعینات ہے، وہ دیکھتا ہے تمام چیزوں کو جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں، طریقے سلوک کی ابتدا ہی مشاہدات و مکاشفات شروع ہو جانا ہے، حتیٰ کہ سالکین بیداری میں انبیاء کی ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ کشف کی صداقت کی مثال اس حدیث شریف سے واضح تر ہو جاتی ہے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، حقیقی مومن ہوں۔ فرمایا، سوچو تو صحیح، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے منہ موڑ چکا ہے، مقاصد دنیا میں مخلوق پر نگاہ نہیں، رات کو رب کو یاد کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ کشف کی حالت یہ ہے کہ گویا عرش الہی کو ظاہر باہر دیکھتا ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اہل دوزخ کو چیختا ہوا دیکھتا ہوں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ کشف و الہام اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں پر خاص انعام ہے، مگر اس کا حصول مقصود نہیں۔ صوفی و سالک کے نزدیک اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اصلاح نفس، تزکیہ باطن اور تعمیر سیرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ مگر اس راہ پر چلتے ہوئے بعض اوقات جو مشاہدات و مکاشفات ہوتے ہیں وہ دلیل و ثبوت کا کام دیتے اور یقین میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بلند منازل والے سالک کو کچھ بھی نظر نہ آئے اور کسی نو وارد کو مشاہدات کی دولت سے نواز دیا جائے۔ جنہیں مشاہدہ نہ ہوا انہیں اپنے شیخ پر یقین و اعتماد کر لینا چاہیے یا اپنے صاحب کشف ساتھیوں کی بتائی ہوئی حالت کو تسلیم کر لے۔ بدگمان نہ ہو کہ شیخ تو کہتے ہیں کہ تمہیں سیر کعبہ کا مراقبہ کرا کر تمہاری روح کو کعبہ شریف پہنچا دیا گیا ہے، لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس راہ میں بدگمانی معنی فیض بن جاتی ہے۔ کشف میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ بعض اوقات ابلیس بھی کوئی منظر دکھا دیتا ہے، اس لیے اگر قرآن و سنت کے منافی ہو تو مردود ہے۔ مزید برآں کشف صحیح کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس میں ذات اللہ کی ضرب لگائی جائے یا کلمہ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا درود شریف پڑھ کر دم کیا جائے، اگر صحیح ہے تو برقرار رہے گا اور اگر باطل ہے تو غائب ہو جائے گا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف، روضہ اطہر اور قرآن کریم کا روپ اختیار کرنا ابلیس کے بس کا روگ نہیں۔ اگر کشف یا خواب میں مذکورہ اشیاء کو دیکھا تو یہ حق ہے اور خوش نصیبی ہے۔ یاد رہے کہ کافر و بدکار کو کشف نہیں ہو سکتا۔ جوگیوں اور عاملوں کو بھوک اور ریاضت سے کچھ صفائی نفس نصیب ہوتی ہے، جس سے انہیں کچھ دنیاوی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 40 ترجمہ، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ میرے محترم سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کشف کے حوالے سے کافی تفصیلاً ہماری رہنمائی کی جناب حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد جناب بہت ہی روحانیت سے بھرپور گفتگو، جس میں حضرت باغ حسین کمال صاحب نہ صرف روحانی بیعت کا ذکر کریں گے بلکہ جو سلسلہ اویسیہ ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس کی بھی کہیں نہ کہیں جھلک ہمیں محسوس ہوگی۔ تو بس سنتے رہیے حال سفر از فرش تارش۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔